اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقهم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد بادشاہی اس دن اللہ تعالیٰ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ بات تو طے ہے، اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا اور ہر چیز دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے، رتبہ بھی بڑا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، ہر بات سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ سورہ حج کی 56 نمبر سے 64 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت اور اپنی حکومت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بادشاہ اس دن بادشاہی اس دن اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ اس دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری دنیا پر فنا طاری ہو جائے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ جس کا ذکر 24ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ تو وہاں جواب کون دے گا؟ وہاں تو جواب دینے والا کوئی زندہ ہی نہیں ہوگا، سب کے اوپر جو ہے مردنی چھائی ہوگی، سب مرے ہوئے ہوں گے۔ خود اللہ تعالیٰ پھر خود ہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی آج اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ تو جواب نہیں آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے کہ آج کی بادشاہت اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کیے، جیسا کہ پہلے اسی مجلس میں میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرنا ضروری ہے۔ صرف ایمان جو ہے کافی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایمان لائے گا، اعمال صالحہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغات کے اندر
سیر و تفریح اور انعامات سے اور نوازشوں سے نوازیں گے۔ اس کے بعد پھر فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ کفر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو انکار کریں گے، اس کے لیے نہایت ذلت آمیز سزا ہوگی، دوزخ کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ پھر ایک نیا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ مضمون یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آدمی ہجرت کرے گا، ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا۔ ہجرت کس کے لیے جانا؟ جب آدمی کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو جائے، شعائر اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے، تو ایسے موقعوں پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، اذان دینا مشکل ہو جائے، دین پر چلنا مشکل ہو جائے، آدمی دین پر نہیں چل سکتا، اذان نہیں دے سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، ان تمام چیزوں پر پابندی عائد ہو جائے، تو دین پر چلنے کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے اس وطن کو چھوڑنا، اس سرزمین کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ جانا جہاں پر آدمی صحیح سالم رہ کر ایمان اور اعمال صالحہ انجام دے سکے، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اور ہجرت کے لیے بھی شرط لگی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کوئی دنیاوی منفعت، دنیاوی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو آدمی ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دو انعام دیں گے۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ قتال کرے گا، جہاد کرے گا، تو اگر میدان جہاد میں وہ مر گیا تو اس کو شہادت کا مقام ملے گا، اور جو اپنے بستر پر مرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین اجر دیں گے اور بہترین اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ تو دونوں حالتوں میں، یا تو میدان جنگ میں وہ مر جائے یا گھر میں ہی مر جائے، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ اس کے لیے ملے گا۔ ہجرت کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ شروع میں ہجرت کرنا فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے چلے جاؤ حبشہ، چنانچہ مسلمانوں نے اس زمانے میں اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی جائیداد چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف بہت سارے صحابہ کرام چلے گئے۔ اس کے بعد پھر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ دونوں ہجرتیں، بعض صحابہ کرام نے دونوں ہجرتیں کی، اور بعض صحابہ کرام نے ایک ہی ہجرت کی، بعض صحابہ کرام نے کئی مرتبہ ہجرت کی۔ تو مدینے کی ہجرت دوسری مرتبہ صحابہ کرام نے کی۔ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کے بڑے ایمان افروز واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ بعض نے تو اپنے معصوم بچے کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، زمین کو چھوڑ دیا، جائیداد کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے تاکہ ہم دین کے اوپر آسانی کے ساتھ چل سکیں۔ جب مکے کے اندر دین پر چلنا مشکل ہو گیا، مکے والوں نے جینا دوبھر کر دیا، تو صحابہ کرام نے مکے کو چھوڑنا ضروری سمجھا، اور جو اس وقت نہیں چھوڑتا تھا مکہ، ہجرت کر کے نہیں جاتا تھا، اس کے ایمان میں کھوٹ تصور کیا جاتا تھا۔ ہجرت کرنا فرض تھا۔ بعد میں ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن آج بھی یہ حکم برقرار ہے۔ ہجرت کرنا اس وقت تو منسوخ ہو گیا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ کے بعد، لیکن پھر اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی ایسا وقت آئے کہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے، شعائر اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے، تو ایسے موقعوں پر پھر ہجرت کرنا ضروری ہے، وطن سے بے وطن ہونا ضروری ہے، وطن سے بے وطن ہو کر کے لیے اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کسی پر ظلم کیا، جن لوگوں نے، جیسا کہ پیچھے کی آیت میں یہ بات آئی کہ مکہ کے لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ تم ظلم کا بدلہ ظلم سے مت لو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کسی نے ظلم کیا تو اب تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اتنا ہی بدلہ جتنا تمہارے اوپر ظلم ہوا، جتنا تمہارے اوپر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اسی مقدار میں تم بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں۔ بدلہ لینے کے بعد معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا، لیکن اگر ظالم نے پھر تمہارے اوپر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آدمی ظلم کرنے والوں کو معاف کر دے، جیسا کہ
25वें पारे के अंदर ये आयत है, फमन आफा वासलह फाजरुहु अल्लाह, कि अगर तुम माफ कर दो और सुलह कर लो तो फाजरुहु अल्लाह, अल्लाह के ऊपर तुम्हारा अज्र बरकरार है। और इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं करता। तो अल्लाह ताला फरमान इशारा कर रहे हैं कि तुम अगर बदला लेना चाहो तो उतनी ही मिकदार में बदला ले सकते हो जितना तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है, उससे ज़्यादा जुल्म करना, बदला लेना जायज़ नहीं। लेकिन अगर तुम माफ़ कर दो तो तुम्हारा माफ़ करना तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह ताला उसके ऊपर, तुम्हारे उस अमल के ऊपर अल्लाह ताला अजर अजीम देगा। तो माफ़ करना ज़्यादा बेहतर है। फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान करते हैं। क्या बयान कर रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला वो ज़ात है जो दिन को रात से तब्दील कर देता है, रात को दिन से तब्दील कर देता है, मुर्दे को मुर्दे से जिंदा को निकालता है, जिंदे से मुर्दे को निकालता है, और कभी कभी रात को बड़ा कर देता है, कभी कभी दिन को बड़ा कर देता है, रात को दिन से निकालता, दिन को रात से निकालता। जैसा कभी रात थी, देखिए अब दिन निकलने वाला, और उसके बाद फिर शाम को फिर रात आ जाएगी। तो अल्लाह ताला इतनी कुदरत वाला, ताकत वाला है कि अल्लाह ताला ही ये काम कर सकता है, हम आप नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ताला ऐसा कर दे कि रात ही रात रहे तो किसी की ताकत में नहीं है कि वो दिन ला सके, और अगर अल्लाह ताला दिन ही दिन को लाए और रात ना आए तो फिर जो है उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अल्लाह जो आसमानों से पानी को बरसाता है, उस पानी के, उस बारिश के पानी से ज़मीन जिसके ऊपर मुर्दनी छाई हुई थी, ज़मीन बिल्कुल खुश्क हो गई थी, उस बारिश के पानी से फिर वो ज़मीन सरसब्ज हो जाती है, खुशहाल हो जाती है, खूबसूरत और हुस्न जमाल के अंदर इजाफा हो जाता है। तो बारिश को बरसाने वाला आसमान से कौन है? जाहिर बात है अल्लाह है। फिर ज़मीन को, खुश्क ज़मीन को तरोताज़ा करने वाला कौन है? अल्लाह है। फिर ज़मीन को मुर्दा बनाने के बाद फिर जिंदा करने वाला कौन है? ज़मीन हरी भरी हो जाती और फसल उग जाती है, फल लग जाते हैं, अंगूर, सेब, अनार और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लग जाती हैं। उसी बारिश के पानी की वजह से ज़मीन तरोताज़ा हो जाती है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़मीन और आसमान का खालिक व मालिक अल्लाह ही है। ज़मीन और आसमान का खालिक व मालिक अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। ज़मीन का मालिक भी अल्लाह है, आसमान का मालिक भी अल्लाह है, सारी कायनात का मालिक अल्लाह है, ज़र्रे ज़र्रे का मालिक अल्लाह है। और फरमाते अल्लाह ताला कि वो ज़ात है जो सबसे बेनियाज है, बज़ाते खुद काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ताला ऐसे हैं कि जितनी खूबियाँ, जितने कमालात हो सकते दुनिया के अंदर, जितने कमालात, जितनी खूबियाँ, जितनी तारीफ़ें हो सकती, हो रही है, होगी, उन तमाम तारीफ़ों से बालातर है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ात उससे बालातर है। हमारी तारीफ़ करना मोहताज नहीं, लेकिन सारी कायनात मिलकर के भी अल्लाह ताला की अगर तारीफ़ करे तो अल्लाह ताला की तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला बज़ाते खुद काबिल तारीफ़ है। जितनी खूबियाँ हो सकती हैं, जितनी खूबियाँ हैं और हो रही हैं, बयान कर रहे हैं और बयान करेंगे, उन तमाम खूबियों का मालिक अल्लाह ताला है। तो हमने आयत नंबर 56 से लेकर के 64 नंबर तक की आयत का तमाम आयतों का थोड़ा थोड़ा खुलासा बयान किया। अगर इसको तफसील से बयान किया जाए तो बहुत वक्त लगता है, इसलिए हमने तमाम आयतों का खुलासा बिल्कुल ही इख्तिसार के साथ बयान कर दिया, क्योंकि ये वक्त नाजुक होता है, नींद तारी रहती है, रात को जागते हैं, रात को नींद भी नहीं आती। रमज़ान में पता नहीं क्या कुदरत का निज़ाम है, रमज़ान में सोए तो नींद ही नहीं आती है। नींद नहीं आने की वजह क्या है समझ में नहीं आता। दूसरे दिनों में खूब नींद आती है, रमज़ान में नींद ही नहीं आती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता।